حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتلایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرما تھے، ایک جانور کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ یہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور پاک علیہ السلام سے جا کر شکایت کروں گا۔ میں نے ان سے بھی جوابی لفظ میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا، وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور پاک علیہ السلام سے شکایت کرے۔ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول اگر مجھ سے خفا ہو جائے تو اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا شک اور کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ رب العزت تجھے معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر و اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس بات کا ہمیں آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ سبسکرائب لائک و شیئر رو کمنٹ کر دو ذرا۔